آج کی یہ ویڈیو ہے فری میسنز کے بارے میں۔ ہم اس میں بات کریں گے پہلے فری میسنز تاریخی حقائق کی روشنی میں۔ عصر حاضر میں فری میسنز کی ریشہ دوانیوں اور تحقیقات کی بنا پر بے پردہ ہونے والی ان کی فرعونی تاریخ سے آگاہ ہر باشعور انسان اس راز سے آگاہ ہے کہ تاریخی حقائق کے تناظر میں فری میسن کو پرکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ میں ایسے افراد کی بھی کوئی کمی نہیں رہی جو اپنے شخصی منافع کی تکمیل کی خاطر انسانی اجتماعات اور قوتوں کو استعمال کر کے اپنے سفلی یعنی شیطانی قوتوں سے حاصل ہونے والے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس تناظر میں دیکھا جائے تو فری میسن ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک ایسے انسانی مفاد پرستانہ تفکر کا نام ہے جو ہمیشہ بعض شیطان صفت انسانوں میں موجود رہا ہے، اور یہی وہ تفکر ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر دور میں اس طرح کے مزاج کے حامل افراد حق کی قوتوں کے مقابل کھڑے ہوئے اور ابلیس کے مددگار قرار پائے ہیں۔ یہودیت کے پائے جانے والے مختلف فرقوں میں سے ایک خبیث فرقے کی ابلیسی مقاصد کی حامل ایک خفیہ عالمگیر تنظیم فری میسن کی تاریخ، اس کے تشکیلی مراحل، اس کی اہم شخصیات، ان کا تعارف، اس شیطانی تنظیم کے عقائد، مقاصد اور اہداف کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس تنظیم کی ریشہ دوانیوں سے واقف ہوا جائے۔ سب سے پہلے فری میسن کے معنی پہ بات کرتے ہیں۔ فری میسن دو فرانسیسی الفاظ فرانک یعنی آزاد اور میسن یعنی مزدور سے تشکیل پایا ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق قرون وسطیٰ میں فرانک ان مزدوروں کو کہا جاتا تھا جو کسی جبری مزدوری سے معاف تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کلیسا کی معماری کرنے والے مزدوروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ بغیر اجرت کے جبری مزدوری سے بچے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے وہ مزدور جن سے کسی اجرت کے بغیر جبری کام لیا جاتا تھا، انہوں نے ملک کے اہم ذمہ داروں سے بات چیت اور اصرار کر کے اپنے آپ کو بھی جبری مزدوری سے استثناء دلوایا، اور پھر ان فری میسنز یعنی آزاد مزدوروں کے درمیان موجود فعال مزدوروں کو فن معماری سکھانے کے لیے کلاسز کا آغاز کر دیا، اور اپنے حلقے میں شامل مزدوروں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ وہ اس حلقے سے باہر کسی اور کو حلقے میں داخل ہونے اور فن معماری کو سیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، تاکہ اس فن کے اسرار و رموز خود ان کے حلقے کے درمیان ہی باقی رہ سکیں۔ کیمبرج نامی معروف برطانوی لغت نامے کے مطابق فری میسن مرد حضرات سے مخصوص ایک خفیہ اور عالمی سطح پہ پھیلی ایسی انجمن کا نام ہے جس میں سارے اراکین ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی رابطے کے لیے خفیہ زبان بھی استعمال کرتے ہیں۔ فری میسنز کی تاریخ۔ ممکن ہے موجودہ شکل و صورت کی حامل فری میسن یا ایلومیناٹی نامی یہ تنظیم فقط چند صدیوں کی پیداوار ہو، لیکن حقیقت میں شیطان صفت افکار کے حامل افراد نہ صرف تاریخ میں موجود رہے ہیں بلکہ اس دنیا میں جاری خیر و شر کی جنگ میں بھی ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ بہرحال دستیاب شواہد کی بنا پہ بات کی جائے تو فری میسن کے عنوان سے معروف یہ عالمی خفیہ تنظیم موجودہ منظم شکل میں چند صدیوں قبل ہی وجود میں آئی۔ یورپ میں کلیسائی جبر و تشدد کے مقابلے میں اٹھنے والی عوامی بیداری کی لہر نے، جس کو عہد رنسانس کہا جاتا ہے، کے آغاز کے ساتھ ہی کلیسا کی حاکمیت کے زوال کے آغاز کے ساتھ ہی چرچ کی تعمیرات کا کام بھی اپنے اختتام تک جا پہنچا۔ یوں وہ آزاد مزدور جو فری میسن کے نام سے پکارے جاتے تھے بیکار ہوتے چلے گئے۔ بعد میں جیمز اینڈرسن نامی معروف فری میسن رکن اور برطانوی ولی عہد کی کوششوں سے ایک بار پھر فری میسن کا احیا کیا گیا، جو کہ بعد میں طبقہ اشرافیہ سے مختص ہو کے رہ گئی۔ دستیاب معلومات کے مطابق فری میسن کی ابتدا 24 جون 1717 کو برطانیہ میں ہوئی۔ فری میسنری کے آئین کی تشکیل اور منظوری 1723 کو دی گئی، جس کا خالق مشہور فری میسنری شخصیت ڈاکٹر جیمز اینڈرسن تھا۔ فری میسنز کی تاریخ نگاری میں ایک اہم نام 1742 میں پیدا ہونے والے ولیم پریسٹن کا ہے، جس نے ڈاکٹر اینڈرسن کی طرح فری میسنز کی تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ اس کے مناسک و مخصوص عبادات کی بھی کتابی صورت میں تحریر کی ہے۔
تیسرا اہم ترین اور معروف ترین شخصیت جس کا شمار فری میسنری کے معتبر و معروف تاریخ نگاروں میں ہوتا ہے وہ برطانوی فوج کا سابقہ عہدیدار رابرٹ فریک گولڈ نامی شخص ہے، جو کہ جنگ عظیم سے واپسی کے بعد تاریخ برطانیہ میں فری میسنز کے ایک اہم عہدیدار کے طور پہ سامنے آیا۔ اس کو 1980 میں فری میسنری کی جانب سے خادم اعظم کا لقب دیا گیا۔ اس نے 1882 سے فری میسن کی تاریخ نگاری شروع کی اور 1855 میں کتاب کو نشر کیا۔ آج رابرٹ گولڈ کی لکھی ہوئی کتاب تاریخ کی معتبر ترین تاریخ مانی جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ رابرٹ گولڈ اپنے شدید مذہبی تعصب اور خصوصاً عرب و اسلام سے متعلق اپنی نفرت کے حوالے سے معروف تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو فری میسنز کے مد نظر تھی۔ 1723 سے لے کے 1750 کے دوران فری میسن نے انگلینڈ اور اس کے ارد گرد تیزی سے اپنا مقام بنا لیا۔ یہ اس وقت ہوا جب شاہی خاندان، عمرہ، وزراء اور اعلیٰ طبقہ فری میسن سے وابستہ ہوا۔ انگلینڈ میں پہلے گرینڈ لاج کے قیام اور باضابطہ طور پہ نئے سرے سے نئے مقاصد و عزائم اور لائحہ عمل کے ساتھ جدید فری میسن کے قیام نے انتہائی پذیرائی حاصل کی، اور ماسٹر مائنڈ نے 1730 میں آئرلینڈ اور 1736 میں اسکاٹ لینڈ میں گرینڈ لاج قائم کر لیے۔ فری میسنری مورخین کے مطابق 1721 میں بیلجیم اور 1725 میں فرانس میں لاج قائم کیے گئے۔ فری میسن سے وابستہ ایک معروف و تاریخی شخصیت جو کہ در حقیقت فری میسن سے وابستہ ایک جادوگر تھا، ناسٹراڈیمس کی شخصیت ہے۔ فرانس میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہونے والے اس شخص نے اس علاقے کے فرانس سے الحاق ہوتے ہی کسی حکمت عملی یا کسی اور اندازے کے سبب اپنے پورے خاندان کے ساتھ کیتھولک عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور اس کے اجداد مقامی حکومتوں سے کیے گئے معاہدے کے تحت اس علاقے میں ٹیکس کی وصولی کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ ناسٹراڈیمس نے اپنی عملی تربیت کا آغاز تبات سے کیا۔ 1538 سے 1547 کے درمیان وہ آسٹریلیا چلا گیا، جہاں مقیم یہودی جادوگر اور شیطان پرست فرقہ کابالا کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ فرانس واپس پلٹنے کے بعد ناسٹراڈیمس جادوگری، غیب گوئی اور کابالا فرقے کی تبلیغ میں مصروف ہو گیا۔ سن 1950 میں اس نے باقاعدہ اپنی پیشن گوئیوں کا آغاز کیا اور معروف ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخرکار 1555 عیسوی میں اس کی پیشن گوئیوں کی معروف کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے ساتھ ہی ناسٹراڈیمس پورے فرانس میں مشہور ہو گیا، اور اس کی مشہوری کے باعث اس وقت کی ملکہ فرانس نے اس کو فرانسیسی دربار کا شاہی مشاور، طبیب اور نجومی مقرر کر دیا۔ ملکہ برطانیہ جادوئی علوم اور خفیہ اسرار و رموز کی دلدادہ تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کے دربار میں ہر وقت جادوگروں اور نجومیوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس کے سارے بیٹے بھی ایسے ہی مزاج کے حامل تھے اور جادو اور خفیہ علوم کے دیوانے تھے۔ اس کا ایک بیٹا جو برطانوی شاہی خاندان کے ہنری سوم کے نام سے جانا جاتا تھا، برطانیہ کے شاہی خاندان کی تاریخ کے نااہل ترین شہزادے کے عنوان سے معروف ہے۔ وہ بھی جادوگری، رمل گیری اور خفیہ علوم کا رسیا تھا۔ فری میسنری ایک بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے۔ ہر ملک میں اس کے مراکز ہیں جو لاج کہلاتے ہیں۔ اس کی رکنیت کے کئی مدارج ہیں جو ڈگری کہلاتے ہیں۔ ہر ڈگری کی رکنیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ہر ڈگری کا رکن صرف اپنے برابر کی ڈگری والوں سے ہی رابطہ رکھ سکتا ہے۔ اس درجہ بندی پر اس قدر سختی سے عمل کیا جاتا ہے کہ ایک ڈگری کا رکن کسی دوسری کے ڈگری کے رکن کے مقاصد اور خفیہ منصوبوں سے کسی طور آگاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اونچے درجے کے اراکین کے مقاصد دوسرے اراکین سے، خواہ ان کی پوری زندگی فری میسن تنظیم کے رکن کی حیثیت میں گزری ہو، انتہائی خفیہ اور رازدار رکھے جاتے ہیں۔ اس تنظیم کا طریقہ کار اتنا خفیہ ہے اس کے بارے میں معلوم کر لینا تقریباً ناممکن ہے۔ لاجوں کی روایتیں غیر معمولی طور پر خفیہ اور انتہائی رازداری میں رکھی جاتی ہیں، اور ان اراکین کے علاوہ کسی اور کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی جاتی۔ بہت چھان بین کرنے کے بعد مختلف ذرائع سے جو معلومات حاصل کر کے یکجا کی جا سکی ہیں، ان کے مطابق لاج کے اراکین
ایک دوسرے سے خفیہ کوڈ میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنے خفیہ اشاروں کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اپنی برادری کے اراکین کے دروازوں پر دخل و باب کرنے کا بھی دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی ایک مخصوص انداز ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں ایک دوسرے کو بآسانی پہچان لیتے ہیں۔ اگر کوئی فری میسن بیرون ملک سفر کرے تو اسے اپنے آدمی پہچاننے کے لیے کسی قسم کی تعارف کی ضرورت نہیں۔ سوشل اجتماعات، جلسوں یا تقریبات میں مختلف ملکوں میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی دشواری، کوئی لفظ منہ سے نکالے بغیر، صرف اپنے ہاتھ یا جسم کے خفیہ اشاروں کی زبان سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک عام اشارہ مثلث کا نشان ہے جسے آنکھ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی اجنبی ماحول میں کوئی فری میسن یہ معلوم کرنا چاہے کہ وہاں اس کی برادری کے کتنے افراد موجود ہیں تو وہ صرف اپنے کوٹ یا واسکٹ بٹنوں کے درمیان اپنی انگلیوں ہاتھ رکھ کر اپنی انگلیوں سے مثلث بنائے گا، اور دوسری طرف اپنے کوٹ کے دامن پہ ایسے ہی مثلث بنائے تو برادری کے تمام اراکین جو اس جگہ موجود ہوں گے اسے فوراً شناخت کر لیں گے، انہیں کوئی لفظ منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فری میسن عام طور پر ملک کے افسران کو اپنا رکن بناتے ہیں یا بڑی غیر ملکی کمپنیوں کے مالکان اور عہدے داران کو۔ ان کا رکن بننے کے لیے کسی خاص رنگ، نسل، مذہب، قومیت کی قید نہیں، بلکہ اس ملک کے شہریوں کو رکن بنانے کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور اس کے بعد منصوبے کے مطابق انہیں اپنے ڈھب پہ لایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا انہیں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ برادری کے اراکین کے درمیان زبردست جذبہ محبت اور ہمدردی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ محض لاج کی رکنیت کسی سرکاری افسر کے لیے اس کا حقدار بنا دیتی ہے اسے دوسرے افسران کے مقابلے میں جلدی ترقی ملے۔ یہ عین ممکن ہے کہ لاج کے اراکین میں صرف ایک آدھ یہودی ہو، یا ممکن ہے اس میں ایک بھی یہودی نہ ہو، لیکن اس تنظیم کی اس طرز پر وہ بنائی گئی ہے کہ یہ بالآخر عالمی صہیونیت کے مقاصد کی خدمت کرتی رہے۔ یہ تنظیم سب سے پہلے انگلینڈ میں قائم کی گئی تھی، بعد میں اس تنظیم کی 4 انجمن لاجوں کا ایک گرینڈ لاج میں انضمام کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خفیہ اشاروں کا نیا نظام شروع کیا گیا۔ لندن کی گرینڈ لاج برطانیہ کی دوسری شاخوں کی سربراہ مقرر کی گئی۔ جہاں تک کہ فری میسن کے ایک کام کی نوعیت کا تعلق ہے، اس کی تنظیم کی قیادت صرف اور صرف یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ یہ خطرناک تنظیم کی جڑیں سرطان کی طرح ملکوں کی انتظامیہ پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ عام طور پہ لوگ اسے عام سا کلب سمجھ کے اس کے رکن بن جاتے ہیں۔ شروع میں اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس پر شبہ نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان کی نیک نیتی وفاداری پہ کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کچھ شیاطین بھی کیے تھے۔ یہودیوں نے تورات میں جہاں بے شمار معنی اور لفظی تحریفیں کی، وہاں ان بدبختوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو کر لکھ کر شیطان کا تابع بنانے کا جواز بھی پیدا کر لیا، اور اس عقیدے کی بنا پر دنیا بھر میں فری میسنز کا جال پھیلا رکھا ہے۔ فری میسن لاج کو اسی بنا پر جادوگر کہتے ہیں۔ یہودیوں کی اس تنظیم کا اصل مقصد مختلف ممالک میں سازش جاسوسی کروانا ہے، اور یہ مشہور کیا جاتا ہے یہ سماجی اور تفریحی کلب ہیں۔ ان کے ممبر آپس میں ایک دوسرے کی بے انتہا مدد اور خیال کرتے ہیں۔ یہ بات کسی کے لیے بھی اس تنظیم کا ممبر بننے کے لیے بہت بڑی کشش رکھتی ہے، خصوصاً جب بادشاہ، نواب، راجے، وزیر اعظم، صدر، فوجی افسران اور دیگر حکام وغیرہ اس کے رکن ہوں۔ معاشرے کے یہی لوگ اپنے ملکوں میں اہم رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برطانیہ کے جارج پنجم سپریم اینڈ گرانڈ ورشپفل ماسٹر تھے، افغانستان کے امیر حبیب اللہ خان گرانڈ ورشپفل ماسٹر تھے، مہاراجہ پٹیالہ اور نواب رام پور، سر رضا خان وغیرہ بھی اپنے لاجوں کے گرینڈ ورشپفل ماسٹر رہے۔ لاج کی ممبروں کو شراب کے استعمال کی طرف خاص طور پہ مائل کیا جاتا ہے۔
کیونکہ نشے کی حالت میں بے تکلفی پیدا کر کے ہی راز اگلوائے جا سکتے ہیں۔ اس تنظیم کے عہدیداروں اور اعلیٰ درجے کے اراکین کو ورشپفل ماسٹر، پرستش کے قابل آقا، گرینڈ ورشپفل ماسٹر یعنی عظیم پرستش کے قابل آقا وغیرہ، اور زبان زد الفاظ کی وجہ سے نئے رکن کو جادو سیکھتے وقت شیطان کی پوجا کرنے میں کراہیت محسوس نہیں ہوتی۔ مختلف آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جب کوئی شخص لاج کا مستقل ممبر بن جاتا ہے تو کسی شیطان ہمزاد کو اس کا تابع کیا جاتا ہے۔ ہمزاد کو تابع کرتے وقت صرف ایک کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، وہ اس رکن کی نگرانی کرنے کے لیے ہم ہر وقت اس پر مسلط رہے گا کہ وہ لاج کا کوئی راز افشا نہ کر پائے۔ فری میسن تاحیات اس شیطان سے نجات نہیں پا سکتا، وہ کتنا ہی کہے وہ اب فری میسن نہیں رہا۔ پاکستان میں فری میسنری پہ قانونی پابندی لگا کے اس کی لاجیں بند کر دی گئی تھیں۔ سوال یہ ہے ان کے اراکین کہاں گئے؟ وہ اب بھی ہیں، اور اسی طرح نہ صرف تاحیات اس کے رکن رہنے پہ مجبور ہیں بلکہ نئی رکن سازی کا عمل بھی اسی طرح جاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فری میسن لاجیں بند کر دی گئی ہیں اور یہ کام زیر زمین ہو رہا ہے۔ کراچی میں ہی صدر میں فری میسنز کا ایک لاج تھا جسے حکومت نے بند کرا دیا تھا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ کیجئے گا تاکہ میں اس کے بارے میں مزید ویڈیو بناؤں۔